اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہادی ٹی وی کے اس خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شاہد رضا۔ آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں مولانا تقی ہدایتی صاحب۔ مولانا صاحب آپ کا بہت جی بہت شکریہ۔ آج کا پروگرام بھی ہم جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ چونکہ ماہ رجب ہے اور امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے اس پروگرام کو ہم جو ہے وہ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ لیکن اگین جس طریقے سے ہماری ایک طریقہ کار رہا ہے کہ یہ رجب کا جو مہینہ ہے یہ خود اتنا مبارک مہینہ ہے، اور اس میں بہت سارے اعمال بھی جو ہیں وہ روایت میں ہے کہ جی مختلف اعمال تعلیم دیے گئے ہیں۔ تو پہلے اگر رجب کی مناسبت سے یا کوئی عمل ہمیں جی آپ بتا سکیں۔ جی دو چیزوں کی طرف جو ہے میں کوشش کروں گا کہ جو ہے ناظرین کی توجہ وہ مبذول کریں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ ماہ رجب میں روزہ، اور جو خود روایتوں میں آیا ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے، امام فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامت نادا مناد من بطنان العرش، عرش سے منادی ندا دے گا، این الرجبیون، وہ افراد کے جو منسوب ہے رجب سے، رجبی افراد کہاں پر ہیں؟ اس سے مراد وہ افراد کے جنہوں نے ماہ رجب میں روزے رکھے ہوں گے، اور ایسا نہ ہو کہ ماہ رجب گزر جائے اور ہم اس کی سعادت سے محروم ہو جائیں۔ خدا سب کو توفیق دے۔ اور دوسرا نقطہ ہے کہ ماہ رجب کے اندر صدقہ، اس کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے، یہاں تک کہ جو شخص ماہ مبارک کے اندر صدقہ دیتا ہے، صدقے کی اپنی تفصیلات ہے اور اس کے اندر جو دیگر مسائل ہے وہ فقہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ صدقہ جو ہے کم سے کم جسے مال کہا جائے، صحیح۔ صحیح، اور اس کا مال ہونا ضروری ہے۔ مثلا کسی کو پانی پلا دینا وہ صدقہ نہیں ہے، صدقہ اس کو روایت میں کہا گیا ہے، لیکن صدقے سے مراد مالی صدقہ اچھا، جو رفع بلا کرتا ہے۔ مال کا صدقہ اگر جو ہے جو شخص ماہ رجب میں دیتا ہے تو خدا اس کے لیے نام اعمال میں وہ اجر اور وہ مرتبہ اس کو دیتا ہے کہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہوگا، کسی کان نے نہیں سنا ہوگا، کسی کے دل میں وہ اجر و مرتبہ خطور نہیں کیا ہوگا، یعنی بے صحیح۔ حساب جو ہے خدا اس کو عطا کرے گا۔ یعنی جی، ایک ماہ رجب کے اندر روزہ رکھنا، اور دوسری بات جو آپ نے کی صدقہ، کہ وہ صدقہ جو ہے وہ دینا، اور ظاہر ہے کہ اس کی تفصیلات اپنی جگہ پر آئی۔ اچھا، دوبارہ سے ہم جو ہے وہ مولا کائنات کی ولادت کے حوالے سے آتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ مشہور ہے، ہم سنتے ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جب مولا کی ولادت ہوئی تھی، خانہ کعبہ کے اندر ولادت ہوئی تھی، تو اس حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ جی سنتے ہوئے آ رہے ہیں، جی کیا کوئی روایت ہے، کوئی حدیث ہے، کوئی سند ایسی ہمیں ملتی ہے اس حوالے سے؟ جی دیکھیں، ایک توہم جو ذہن کے اندر ایجاد ہوتا ہے وہ یہ کہ امیر المومنین کی ولادت جو کعبے میں ہوئی اور وسط کعبے میں ہوئی جو مرکز کائنات ہے، اور یہ فضیلت صرف مولا کے لیے مخصوص ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ شبہ اور یہ سوال ذہن میں آئے کہ صرف تاریخی ہو۔ دیکھیں، تاریخ اور روایت میں فرق ہے۔ تاریخ جو ہے ہسٹری، جو کسی بھی چیز کی اگر ہسٹری لکھی جاتی ہے، آج میں اگر کسی ملک کی ہسٹری لکھتا ہوں تو میں ان افراد سے سنوں گا۔ اب وہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سچ سنا ہے یا غلط سنا ہے، وہ افراد انہوں نے دیکھا نہیں دیکھا، لیکن روایت کے اندر سند ہوتی ہے، اور سند جو ہے اس آدمی نے سنا، اور یہ سلسلہ پہنچتا ہے معصوم تک۔ امیر المومنین کی ولادت کے بارے میں روایات اور احادیث ہے، اور پورا ایک چیپٹر ہے جو علامہ مجلسی نے کتاب بحار الانوار کی جلد نمبر 35 کے اندر یہ پورا باب ولادت امیر المومنین کے بارے میں لکھا۔ تو یہ احادیث ہے، روایت ہے، ہسٹری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ہسٹری کے اندر بھی یہ مطلب آئے، لیکن اصل جو ہے روایت ہے کہ جو معصومین سے ہم تک یہ مطالب پہنچے۔ صحیح۔ جی، نہیں، کوئی آپ کوئی کوٹ کرنا چاہیں گے، کوئی روایت ابھی فی الحال دیکھیں، ہمارے روایت ناظرین کے پرانی لیے؟ ہے اور جو مطلب ہے وہ سب روایت سے ہے۔ میں صرف حوالہ دے دوں، جلد نمبر 35 صفحہ نمبر 35، حدیث نمبر 37۔ صحیح۔ مومنین اس کو دیکھیں، اس کے اندر یہ روایت جابر ابن عبداللہ انصاری سے ہے، اور جابر خود رسول اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ امیر المومنین کی ولادت کے بارے میں بتائیے۔ تو اس وقت رسول خدا، جو پچھلی مرتبہ ہم نے بیان کیا تھا کہ آہ آہ کہا، اور کہا کہ کیا تم نے جو ہے واہ سبحان اللہ جو ہے یہ خیر مولود کے بارے میں تم نے بتایا کہ جو میرے بعد اس کائنات کا دوسرا بہترین مولود جو پیدا ہوا کعبے کے اندر۔ پھر اس کے بعد رسول خدا نے تفصیل بیان کی کہ جو روایت میں ملتی ہے ہمیں۔ اچھا صاحب، ایک ظاہر ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر یہ اتنا بڑا واقعہ ہو رہا ہے، جی تو ٹھیک ہے، روایت اپنی جگہ پر ہے، حدیث ہے، سب کچھ۔ جی کیا کوئی گواہی بھی ایسی ملتی ہے، لوگ وہاں موجود تھے، کسی نے اس طریقے سے گواہی دی ہو، کیا ایسی کوئی بات ہے؟ جی، اصل میں یہ کہ جو میں نے ابھی حوالہ دیا، جلد نمبر 35 صفحہ نمبر 35 اور حدیث نمبر 37،
یہ معاف کیجیے گا کہ یہ روایت چھٹے امام سے ہے، اور صفحہ نمبر 10 اور روایت نمبر 12 ہاں وہ جابر سے ہے۔ یہ چھٹے امام کی جو حدیث ہے، یہ خود چھٹے امام فرماتے ہیں کہ عباس ابن عبد المطلب، رسول کے چچا، اور یزید ابن کعنب، یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ بنی ہاشم کا ایک گروہ اور بنی عبد العزا کا ایک گروہ بیٹھا ہوا تھا۔ اچھا، اور اس دوران جو ہے رات کا وقت تھا، اور جناب فاطمہ بنت اسد کعبے کی طرف آئیں، اور وہ ساری چیز جو ملتی ہے ہمیں اس کے بارے میں، تو یہ افراد گواہ تھے، یعنی اس کے اندر یہ دو، اور عباس ابن عبد المطلب اور یہ کعنب، یزید ابن کعنب، اور گروہ بنی ہاشم اور ایک گروہ عبد العزا کا، یہ افراد اتنے سارے گواہ تھے، اور انہوں نے یہ معجزہ اور یہ ساری چیزیں کرامت اپنی آنکھوں سے دیکھی، جس کو چھٹے امام نقل کر رہے ہیں۔ اچھا، اگر تھوڑا سا ہم تفصیل میں اگر جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ جب ایسا موقع کسی بھی خاتون پر آتا ہے تو وہ خاتون عام طور پر جو ہے وہ اس طریقے سے عبادت گاہ کی طرف جانا، اور وہ جو پورا واقعہ ہے وہ اگر تھوڑا سا تفصیل سے آپ بتا جی سکیں کہ کیا دیکھیں، ہے۔ اس کے اندر بہت سارے نکات ہے، اور یہ کہ اسی روایت کے ذیل میں جو آگے ملتا ہے کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد کعبے کی طرف آئیں اور ایام مکمل تھے، اور کعبے کے سامنے آگے کھڑی ہو گئی، اور وہ ان کو درد ظاہر ہوا، اور انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، اور یہ دعائیہ کلمات یہ خود ان کی ایمان کی عکاسی کرتا ہے، اور ان کے مرتبے کو بتاتا ہے کہ یہ اس کی طرف متوجہ تھیں کہ کوئی عظیم شخصیت جو دنیا میں آ رہی ہے۔ اے رب انی مؤمنۃ بک وبما جاء بہ من عندک الرسول، اے خدا میں تجھ پر اور تیری طرف سے جو تیرے رسول لائے ہیں ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتی ہوں، وبکل نبی من انبیائک وبکل کتاب انزلتا، ہر نبی اور ہر کتاب پر ایمان رکھتی ہوں، وانی مصدقۃ بکلام جدی ابراہیم الخلیل، اور اپنے جد ابراہیم خلیل کے کلام کی تصدیق کرتی ہوں، یعنی دین ابراہیم پر تھی۔ وَإِنَّهُ بنا بیتک العتیق، ابراہیم نے تیرے گھر اس کعبے کو بنایا ہے۔ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ هَذَا الْبَيْتِ، اب جناب بنت اسد نے 3 سوال کیے، اے خدا تجھے واسطہ ہے اس کعبے کا، ایک ومن بنا، اور جس نے اس کعبے کو بنایا، یعنی ابراہیم کا واسطہ، صحیح، وَبِهَذَا الْمَوْلُودِ الَّذِي فِي أَحْشَائِي، اور یہ مولود کہ جو میرے شکم میں ہے، الَّذِي يُكَلِّمُنِي، یہ مولود کہ جو مجھ سے بات کرتا ہے، وَيُونِسُنِي بِحَدِيثِهِ، اور اپنی گفتگو سے مجھے انس اور محبت دیتا ہے، مانوس کرتا ہے، وَأَنَا مُوقِنَةٌ أَنَّهُ إِحْدَى آيَاتِكَ، اور میں یقین رکھتی ہوں کہ یہ تیری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، امیر المومنین آیات ہے خدا کی، وَالدَّلَائِلِ کا، اور تیری دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے علی ابن ابی طالب، لما یسرتا علیہ ولادتی، اے خدا اس ولادت کو مجھ پر آسان کر دے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا، لیکن اب پھر اگر ہم تھوڑا سا اور اس میں ڈیٹیل میں جاتے ہیں جی جی کہ بی بی جو ہے وہ خانہ کعبہ کی، ایک تو یہی والی بات کہ اس طریقے سے بی بی کے ذہن میں آنا کہ اس پوزیشن میں خانہ کعبہ کی طرف جانا، اس کے حوالے سے کیا کچھ ہمیں ملتا ہے کہ کیا؟ دیکھیں، بی بی کا آنا جو ہے اس طرف، اور پھر وہ جو پورا واقعہ ہے نا کہ جو کہتے ہیں کہ جی وہ دیوار شک ہو گئی، اگر اس کو تھوڑا سا آپ بتا سکیں۔ جی دیکھیں اس کے اندر 4-5 معجزات ہیں، یعنی یہ اگر اس کو دقت کی نگاہ سے دیکھا جائے، عبارت اس کی طولانی ہے، میں اس کو خلاصتاً بیان کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ یہ دعائی کلمات تمام ہوئے، اور اس وقت ان افراد نے گواہی دی کہ ہم نے دیکھا کہ ایک مرتبہ رکن یمانی سے دیوار کعبہ کھلی، اور کھلنے کے بعد فاطمہ بنت اسد بجائے اس کے کہ وہ خوف اور ڈر کے عالم میں ہو، جو ہے کعبے کے اندر وارد ہوئی۔ ٹھیک ہے، خاتون اگر حاملہ ہو اور یہ کنڈیشن ہو، تو اگر ایسا کوئی واقعہ سامنے آیا، وہ ڈر جائے، اور وہ بلکہ اس کو جو ہے پیچھے اپنے قدم ہٹانے چاہیے تھے، ان قدم آگے بڑھا اور کعبے کے اندر وارد ہوئی، اور کعبے کی دیوار بند ہو گئی۔ کعبے کی دیوار کا کھلنا ایک یہ معجزہ ہے۔ پھر کعبے کی دیوار کا بند ہو جانا 2، تیسرا یہ کہ عباس کہتے ہیں ہم نے کعبے کی چابی جو قفل تھا، قفل کھولنے کے لیے چابی جو ہے ہم نے کوشش کی کہ جو تالا کھولا جائے، جو اصل دروازہ ہے اس جو اصل دروازہ صحیح، ہے۔ 2 دروازے تھے، ٹھیک، وہ ایک دروازہ بند کر دیا گیا، جو اصل دروازہ جو ابھی ہے، تو وہ چابی سے تالا نہیں کھل رہا تھا، یعنی یہ خود ایک معجزہ ہے۔ کہا کہ ذالک امر من امر اللہ، خدا کے امر میں سے ایک امر ہے، چابی بھی وہی، تالا بھی وہی، اور یہ کھل نہیں رہا۔
ایک دو معجزے دیکھ چکے ہیں. ٹھیک. چلو دیوار کھل گئی، ہو سکتا ہے کہ اتفاق ہو، لیکن دیوار کا بند ہو جانا، یہ دو معجزے. پھر یہ اس کا دروازے کا نہ دروازہ کھلنا. کا کھلنا. پھر 3 دن کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد کا باہر آنا، اور اسی دیوار سے دوبارہ دیوار کا شک ہونا، کھلنا، صحیح. اور جناب فاطمہ بنت اسد کا باہر آنا. 5واں معجزہ یہ ہے کہ دیوار کا ایز اٹ از پہلے تھی دوبارہ بند ہو جانا اسی طریقے سے. صحیح. یہ 5 معجزے صرف ورود اور خروج کے اندر، اور ہم نے جو ہے یہ روایت میں دیکھے کہ یہ 5 معجزے ہم ملتے ہیں. اچھا، اب اس کا کوئی ہمیں احوال ملتا ہے حدیث میں، روایت میں، کہ خود خانہ کعبہ کے اندر جیسے آپ نے کہا کہ 3 دن کے بعد، جی تو وہ 3 دن جو ہے وہاں پر کس طریقے سے جو ہے وہ سارے انتظامات ہوئے؟ ظاہر ہے کہ جب ایسا موقع ہوتا ہے تو خاتون کو کسی کی مدد کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو جی کس طریقے سے یہ سارے انتظامات ہوئے؟ کیا اس کے ہمیں کوئی ایسی تفصیل ملتی ہے؟ جی اس کے بارے میں ملتا ہے کہ خود جناب فاطمہ بنت اسد 3 دن وہاں رہی، اور پورے مکے کے اندر یہ بات خبر پھیل گئی کہ یہ کیا مسئلہ ہے. کہ ایک خاتون ہے ایک جو خاتون ہے اندر دروازہ ہے، بند اور ہو جو گیا ہے وہ حاملہ دیوار. ہے، اور ہاں. جو ہے بچے کی ولادت قریب ہے، اور سارا سلسلہ، اور یہ دیوار کھلی اور دیوار بند ہو گئی. اب کوئی اندر ہے نہیں، اور اب دروازہ بھی نہیں کھل رہا ہے. دروازہ نہیں کھل رہا ہے، اور کس طریقے سے کھانے پینے کا اور جو ہے دیگر سامان کا بندوبست کیا جائے. اور یہ مکی کی گلیوں کے اندر یہ لوگ بات کر رہے ہیں، اور گھر کے اندر خواتین یہ ان کا موضوع بحث یہ رہا. اور جب 3 کے بعد آئی، وہی طرح دروازہ کھلا، اور جناب فاطمہ بنت اسد جب باہر آئی تو انہوں نے ایک جملہ کہا، یا معاشر الناس، اے لوگو، ان اللہ عز و جل اختارنی من خلقہ، خداوند متعال نے مجھے اس کام کے لیے چن لیا ہے. یعنی یہ فضیلت جو کسی خاتون کو عطا نہیں ہوئی جو بنت اسد کو ملی. وفضلنی علی المختارات، اور خدا نے اپنی چنی ہوئی منتخب اور خاص جو خواتین ہیں ان میں سے یہ فضیلت صرف مجھے عطا کی. ممن کننا قبلی وقد اختار اللہ آسیہ، پھر جہاں آسیہ کو یہ فضیلت دی، مریم کو یہ فضیلت دی. مریم کو کہا کہ اخرجی ھذا بیت العبادہ لا بیت الولادہ، اور مجھے خدا اندر اپنے بیت کے اندر بلا رہا ہے. ادخلی یا فاطمہ، اے فاطمہ بنت اسد اندر آ جائیے. تو یہ خود ایک مرتبہ ہے. پھر اس کے بعد جو ہے کہا کہ 3 دن میں خدا کی مہمان رہی. وثمار الجنہ وارزاقہا، جنت کی رزق اور روزی اور جنت کے میوے میں نے تناول کیے 3 دن تک. یہ خود جو ہے خدا نے رزق و روزی کا انتظام کیا امیر المومنین کی بدولت. صحیح. اچھا، اب یہ جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 3 دن تک جو ہے وہ بی بی فاطمہ بنت اسد کی کسی سے کوئی ملاقات نہیں ہوتی ہے. جی اس میں ایک جو ملتا ہے کہ ولادت کے وقت جو ہے 4 خواتین آئی، جس طریقے سے جناب سیدہ کے بارے میں ملتا ہے. یہ 4 خواتین، اس میں سے ایک جناب حوا، دوسری جناب مریم، تیسری جناب آسیہ، اور چوتھی مادر موسیٰ. یعنی یہ روایت میں ہے کہ یہ وہاں پر عائشہ، اور چاروں کی اپنی معجزے کے ذریعے سے. ہاں یہ آئی، اور جو ہے جس طرح جناب سیدہ کے بارے میں ملتا ہے. اور یہ جب خواتین آئی اور انہوں نے آ کے سلام کیا، اور سلام بڑا عجیب کیا. سلام کیا، السلام علیکی یا ولیۃ اللہ، ہمارا سلام ہو اے خدا کی ولیہ. انہیں جو ہے یہ جناب فاطمہ بنت اسد کا یہ مقام کہ رسول نے اپنا لباس ان کو بطور کفن دیا، اور ان کی قبر میں آ کے جو ہے وہ رسول خدا لیٹے، فشار قبر سے گھبرا رہی تھی اور میدان حشر سے گھبرا رہی تھی. تو وہ جو چیز تھی رسول نے ساری، اور پھر جو ہے کہا کہ ابنک ابنک، جب فرشتہ تجھ سے آ کے پوچھے تو کہتے نا تیرا خدا کون ہے، کہ اللہ ہے، اور تیرا رسول محمد ہے، کتاب جو ہے قرآن ہے. اس طرح جو ہے کہا، اگر فرشتہ تجھ سے سوال کر رہا ہے، کہا ابنک. تو بعض افراد کہتے ہیں کہ یہاں فاطمہ بنت اسد کو پتہ نہیں تھا، پتہ تھا لیکن شرما رہی تھی. صحیح. نہیں بلکہ ابنی، کہ میرا بیٹا علی ابن ابی طالب رسول کے بعد میرا امام ہے. صحیح. تو کہا کہ ابنی ابنی. جب دفن کیا تو اس وقت جو ہے رسول نے ان کو تلقین کی. ٹھیک. اچھا، اب جب بی بی فاطمہ بنت اسد جب باہر آتی ہیں 3 دن کے بعد، جی تو اب جو ہے وہ کیا لوگ انتظار کر رہے تھے، یا کیا کن سے ملاقات ہوتی ہے، کیا واقعہ ہوتا ہے؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ جب کعبے سے باہر آئی، ابو طالب نے جب یہ منظر دیکھا تو خوشحال ہوئے. یعنی جناب ابو طالب وہیں پر ہیں. ہاں جب آئے. ویسے تو ابو طالب کے بارے میں اور کچھ اور بھی باتیں ملتی ہے کہ جو ہے وہ بالکل پریشان نہیں ہے، گھبرا نہیں رہے، اس کے بارے میں الگ روایت ہے. لیکن جب ملاقات ہوئی تو ملاقات کے وقت جو ہے سر رہا، خوشحال ہوئے ابو طالب. اور اس وقت
مولا کائنات نے سلام کیا، السلام علیک یا ابا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امیر المومنین نے سلام کیا. یہ خود ایک معجزہ ہے. یعنی جناب اچھا امیر المومنین نے امیر المومنین نے اپنے والد جناب ابو طالب کو سلام کیا، ٹھیک ہے، یا ابا کہہ کے سلام کیا، اور جو ہے پورے آداب کے ساتھ سلام کیا. یہ خود ایک معجزہ ہے کہ تازہ مولود جو 3 دن کا ہو اور جو ہے اپنے باپ کو پہچانے اور اس طرح سلام کرے، یہ خود ایک جو ہے معجزے کم نہیں ہے. اچھا یہ یعنی پہلی ملاقات، یہ پہلی ملاقات ہوگی جناب ابو طالب کی. اچھا اب جو ہے وہ کس طریقے سے مزید جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے معاملہ نام رکھنے کا اور یہ تمام چیزیں؟ جی دوسری ملاقات رسول اللہ سے ہوئی. ٹھیک ہے. اور رسول خدا سے جو ملاقات ہوئی تو روایت میں احتز علی، یعنی علی وجہ میں آ گئے، یعنی ایک جوش، ایک ولولہ، جس طریقے سے پرچم جو ہے وہ جب لہراتا ہے تو رسول خدا کو دیکھ کے وجہ میں آ گئے، اور پھر رسول خدا کو سلام کیا اور مسکرائے. مسکرانے کے بعد السلام علیک یا رسول اللہ، نام نہیں لیا، اچھا رسول کے منصب سے یاد کیا. دیکھیں رسول خدا کا جو ہے یہ ایک وتیرہ تھا کہ جب کوئی عرب آتا تھا تو اگر کہتا یا محمد تو رسول خدا بھی کہتا یا محمد، یا ابو القاسم، تو رسول بھی اس کے جواب میں کہتا یا ابو القاسم اگر پکارتا تھا. لیکن اگر کوئی شخص آ کر یا رسول اللہ کے پکارتا تھا تو رسول خدا خوشحال ہوتے تھے اور اس کے جواب میں کہتے تھے لبیک و سعدیک. یہاں امیر المومنین نے رسول اللہ کو اس کے منصب سے یاد کیا کہ جبکہ رسول بظاہر انہوں نے اسلام کی دعوت کا سلسلہ شروع نہیں کیا تھا. اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک مرتبہ کھانسے اذن خدا سے امیر المومنین، اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون. اور اس سورہ مومنین کی 12 آیتوں کی امیر المومنین نے تلاوت کی. اصل ہم اسی سلسلے کو بڑے اچھے طریقے سے یہ جا رہے ہیں، ہم اس کو انشاءاللہ آگے بڑھاتے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور پھر یہیں سے جو انشاءاللہ اپنی گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہیں. پروگرام میں ہم آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. مولانا صاحب ہم گفتگو کر رہے تھے کہ مولا کائنات کی ملاقات ہوتی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور مولا کائنات جو ہے وہ سورہ مومنین کی کچھ آیات کی تلاوت کرتے ہیں. اچھا کیا اس سورے کے علاوہ کوئی اور بھی کسی سورے کی یا کسی چیز کی تلاوت کرتے ہیں مولانا؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں قرآن کے بارے میں کہ سورہ مومنین کی 12 آیتوں کی تلاوت کی، اور بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ از اول قرآن تا آخر قرآن، جس طریقے سے رسول اللہ خدا کہتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ قرآن مجھے حفظ ہے علی ابن ابی طالب نے، ویسے ہی از اول تا آخر قرآن سنایا. اب یہ سوال ہے کہ جو ہے یہ کس طرح ممکن ہے؟ اگر ایک سپارہ انسان اگر اسپیڈ کے ساتھ پڑھتا ہے 15 سے 20 منٹ کے اندر پڑھتا ہے تو پورا قرآن پڑھنے میں کئی گھنٹے لگ جائیں گے. تو اس کا جواب وہی ہے کہ جو ہے مولا کا ایک پیر ایک رکعت میں ہے، اور جو ہے الحمد شروع کرتے ہیں تو جب دوسرا پیر دوسرے رکعت میں پہنچنے سے پہلے قرآن ختم ہو جاتا تھا. اب یہ معصوم ہی کا کمال ہے کہ ایک معصوم دوسرے معصوم کو قرآن سنا رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہے انبیاء کے صحف پڑھے، جو صحائف تھے، جناب آدم کا صحیفہ کہ جو انہوں نے اپنے بیٹے ہیبت اللہ شیس کے لیے چھوڑا، صحیح، وہ پڑھا. پھر اس میں رسول خدا کہتے ہیں کہ اگر شیس ابھی آ جائیں، شیس نبی آ جائیں تو وہ کہیں گے کہ علی ابن ابی طالب مجھ سے زیادہ احفظ ہے، مجھ سے زیادہ جو ہے وہ اس صحیفے کو جانتے ہیں. پھر اس کے بعد صحیفہ نو پڑھا، صحیفہ اس کے بعد جو ہے جناب ابراہیم کا صحیفہ، دوسرے صحیفوں کی بھی تقریباً تلاوت جو ہے 7 صحیفے کے بارے میں ملتا ہے، ابراہیم کا اور زبور داود، تورات موسیٰ اور انجیل عیسیٰ. پھر اس کے بعد قرآن کی تلاوت کی اور از اول تا آخر تلاوت کی. میں تھوڑا سا پیچھے جاتا ہوں. ابھی آپ نے کہا تھا کہ جب بی بی فاطمہ بنت اسد کی ظاہر ہے کہ یہ حالت تھی تو 4 خواتین جو ہیں وہ مدد کے لیے تشریف لائی تھیں اور وہاں پر موجود تھیں. اور آپ نے ابھی ذکر کیا کہ بی بی سیدہ کی ولادت کے وقت یعنی جناب خدیجہ کے پاس بھی 4 خواتین آئی تھیں. تو کیا یہ وہی 4 خواتین ہیں یا کوئی اور ہیں؟ نہیں، اس کے بارے میں جو ہے 4 خواتین میں سے 2 تو مشترک ہے، جناب مریم اور جناب آسیہ، کہ جو رسول کی زوجہ بنے گی جنت میں. یہ تو جناب فاطمہ کی ولادت کے وقت آئی تھی. اور اس کے علاوہ 2 خاتون کا ذکر ہے کہ جو اس کے علاوہ تھی، یعنی مثلا جناب حوا کی جگہ پر وہاں پر سارہ تھی زوجہ ابراہیم، اور مادر موسیٰ کی جگہ پر خواہر موسیٰ اخت موسیٰ جناب کلثوم آئی تھی. اچھا، لیکن دونوں جگہ پر 4 خواتین عظیم المرتبت خواتین تھی، اور جو ہے دونوں یہ خواتین آئی تھی.
اور یہ خود خدا کی طرف سے مامور تھی کہ جو ہے اس موقع پر یہ آئیں اور جو ہے مدد کریں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک ظاہر ہے کہ جب نیا مولود آتا ہے تو جو سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جی نام رکھیں گے، اور یہ نام کون رکھے گا، جی اور ہمارے پاس مختلف اس میں بھی روایتیں ملتی ہیں. جی تو مولا کائنات کا نام جو ہے وہ کس طریقے سے رکھا گیا، جی جی اور کس نے رکھا، اور کس طرح سے وہ اصل واقعہ اگر ہاں اصل میں دیکھیں اس میں تو یہ کہ خود جناب فاطمہ بنت اسد کہتی جب میں کعبے میں تھی تو ایک ندائے غیبی آئی، ہاتف سے آواز آئی، یا فاطمہ سمی ہے علی، اس مولود کا نام علی رکھیے. فَأَنَا الْعَلِيُّ الْأَعْلَى، میں علی اعلیٰ خدا، انی خلقتہ من قدرتی، میں نے علی ابن ابی طالب کو پیدا کیا اپنی قدرت سے، وعز جلالی وقسط عدلی، اور اپنی جلالت کی عزت اور اپنی عدالت سے. اشتققت اسمہ من اسمی، میں نے اپنے نام میں سے علی ابن ابی طالب کے نام کو مشتق کیا ہے، نکالا ہے. خدا بھی علی اور امیر المومنین بھی علی. وَأَدَّبْتُهُ بِأَدَبِي، اور میں نے علی ابن ابی طالب کو مؤدب کیا ہے اپنے ادب سے. صحیح. یعنی خدا مربی ہے. وَفَوَّضْتُ إِلَيْهِ امری، اور میں نے اس بچے کی جانب اپنے امور کو سپرد کیے، واگزار کیے. تو یہ خود خدا کی طرف سے ندا آئی اس بچے کا نام علی رکھا جائے. ٹھیک ہے. اچھا سر، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب خدا کی حجت اس دنیا سے جاتی ہیں یا اس دنیا میں آتی ہیں، مثال کے طور پر رسول خدا کے حوالے سے بھی ہے کہ جب وہ دنیا میں آ رہے تھے تو کچھ دنیا کے اندر کچھ تبدیلیاں نظر آئیں، کچھ ایسی بات. اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جب وہ عاشور کے دن کے حوالے سے بات آتی ہے کہ جی جب شہادت ہوتی ہے تو کچھ ایک آندھی چلتی ہے، اور اس طریقے سے مولا کائنات کی ولادت کے موقع پر بھی کیا کوئی ایسی تبدیلی یا کوئی ایسی چیز جو ہے وہ ملتی ہے ہمیں روایات میں یا تاریخ میں؟ جی دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک مولا جو انار والا واقعہ تھا، انار جو راہب سے لیا، ابو طالب نے اس کو تناول کیا اور وہ نطفہ بنا اور امیر المومنین کی ولادت کا حمل ٹھہرا. اس وقت جو ہے مکے میں ایک تحول آیا، اور وہ ایسا تحول تھا کہ لوگ حیران و پریشان. زلزلہ، شدید زلزلہ، اور مسلسل آ رہا تھا زلزلہ، ایسا نہیں کہ جو ہے رک جائے. ٹھیک ہے. اور اس وقت مکے والوں نے کہا کہ ہم جاتے ہیں کوہ ابو قبیس پر، ایک پہاڑی تھی، اور وہاں پر اپنے بتوں کو پکارتے ہیں. جب یہ پہاڑی پہ چڑھے تو یہ بت اپنے منہ کے بل گر پڑے. وہاں پر سب گھبرائے ہوئے تھے، اور اسی دوران جناب ابو طالب پہاڑ پر چڑھے، اور انہوں نے کہا کہ اگر ایک ولی خدا کی خلقت کا انتظام ہوا ہے، اگر تم نے اسے نہیں مانا تو تہامہ تمہاری رہنے کی جگہ نہیں ہے. تو کہا کہ ابو طالب آپ ہی بتائیے کیا کریں. تو اس وقت جناب ابو طالب کے جو جملے ملتے ہیں بہت ہی زبردست جملے ہیں، اور یہ ایسے جملے ہیں کہ میں چاہوں گا کہ اس کی عربی پڑھوں، اور یہ خود جناب ابو طالب کے ایمان کی عکاسی کرتے ہیں. فبکا ابو طالب، زلزلہ آ رہا ہے، پورا مکے والے پریشان ہیں، اور کہا کہ الہی و سیدی، یہ خود ان کی ایمان کی عکاسی کرتا ہے. ہاتھوں کو اٹھایا، اسألوکا بالمحمدیت المحمودہ، تجھے واسطہ دیتا ہوں اس محمد کا کہ جو محمود ہے، وبالعلویت العالیہ، اور اس علی کا کہ جو بلند ہے، وبالفاطمۃ البیضاء، اس فاطمہ کا کہ جو پاک دامن ہے، الا تفضلت علی تہامہ، تو مکے والوں پر فضل فرما. فضل فرما، بالرأفت والرحمہ، اپنی رحمت اور اپنی رؤفت سے. وبالذی فلق الحب وبرأ النسمہ. اب یہ روایت جو نقل کر رہے ہیں رسول اللہ، کیونکہ یہ روایت جو ہے وہ ہمیں رسول خدا کہتے ہیں قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور مخلوق کو پیدا کیا. عرب نے اس کلمات دعائیہ کو جو جناب ابو طالب کے تھے لکھ لیا، اور جب بھی کوئی مشکل آتی تھی اپنی مشکل کے اندر ان کلمات کو پڑھتے تھے، اور ولا تعلمها ولا تعرف حقیقتها، اس کلمات کی حقیقت کیا ہے، امیر المومنین رسول خدا اور جناب سیدہ، کیونکہ یہ محور کائنات ہے. صحیح. اور جو ہے پتہ نہیں تھا کہ کیا ہے. تو اور یہ جب جملے کہے تو اس کے بعد اس کے زلزلہ تھم گیا وہ. اچھا، آپ نے بھی راہب کی ایک بات کی کہ انار والے واقعے کے حوالے سے کہ راہب نے جو ہے وہ انار دیا تھا، اور جی کیا اسی طریقے سے ایک واقعہ میں اس کا بھی ملتا ہے کہ راہب کوئی پیشن گوئی وغیرہ کرتے ہیں مولا کائنات کی ولادت کے حوالے سے؟ دیکھیں ایک راہب جو ہے یہ تو مکے کے قریب تھا، یا غلام نامی پہاڑی پر تھا. ایک اور راہب شام میں تھا. جب رسول خدا کی ولادت کا انتظام ہوا تو اس نے کائنات میں ایک تحول اور ایک تبدیلیاں دیکھی.
تو اور اس نے نور دیکھا، کہا کہ یہ نور مکے سے آیا ہے، کیونکہ راہب کو اس وقت رسول خدا کی ولادت سے پہلے شیاطین کو اجازت تھی کہ وہ چوتھے آسمان تک جا سکتے تھے، اور وہاں جو فرشتوں میں گفتگو ہوتی تھی اچھا اس خبروں کو لاتے تھے اور راہب تک پہنچاتے تھے، تو راہب پیشگوئی کرتے تھے اب یہ ہونے والا ہے، یہی پیدا ہونے والا ہے۔ تو رسول خدا کی ولادت سے پہلے جو فرشتوں میں جو باتیں ہوتی تھی، اب جب یہ راہب، اس کا نام سطح ملتا ہے، علامہ مجلسی نے حیات القلوب کی دوسری جلد صفحہ نمبر 130 میں اس روایت کو نقل کیا، بہت مفصل روایت ہے، اور میں چاہوں گا کہ ناظرین اس روایت کو پڑھیں۔ سطح نے مفصل پیش گوئی کی ہے، جناب عبداللہ کو دیکھا، ابو طالب کو دیکھا، جناب آمنہ فاطمہ بنت اسد کو دیکھا، کہا کہ یہ نبی کی ماں ہے، یہ ان کے والد ہے، اور یہ اس نبی کے وصی کی والدہ اور والد ہیں۔ صحیح۔ تو اس وقت اس راہب نے، سطح نے بتایا تھا کہ یہ نبی آنے والا ہے، اور یہ جو روشنی ہے یہ اس کی ولادت کی پیش خیمہ کر رہی ہے، اور اسی طریقے سے وہ ایمان بھی لایا تھا، اور وہ عجیب راہب تھا، اس کی پورے جسم میں ہڈی نہیں تھی سوائے سر میں، ہاں اس کا جسم پڑا رہتا تھا، اور صرف دیکھتا تھا اور جو ہے بات کرتا تھا، سنتا تھا، اور اس نے پیشگوئی کی اور اس کو ایمان بھی لایا۔ صحیح۔ اچھا صاحب، عام طور پر جو ہم سنتے ہیں کہ نکاح کریں تو اس کا ایک عقیقہ ہے، نیا گھر لیتے ہیں تو اس کا ایک عقیقہ ہے، اسی طریقے سے ولادت کے حوالے سے بھی عقیقے کی، تو مولا کائنات کے عقیقے کے حوالے سے کوئی ایسی تاریخ یا کوئی ایسی روایت یا کوئی ایسی بات ہمیں ملتی ہے؟ امیر المومنین کی ولیمے کے بارے میں ملتا ہے کہ ابو طالب نے اس خوشی میں، اور یہ ایک بہت سوری، بڑی، نکاح کا ولیمہ، میں نے نکاح کا شاید عقیقہ ورڈ استعمال کیا نکاح تھا۔ نہیں، شادی کا ولیمہ، شادی کا ولیمہ، شادی کا ولیمہ ہے، 4 چیزیں ہیں، شادی، گھر، حج اور ولادت۔ بچہ۔ تو اور ابو طالب نے بڑی عجیب انداز سے جو ہے وہ ولیمے کی دعوت دی، حلموا الی ولیمت ابن علی، آ جاؤ علی ابن ابی طالب کے ولیمے کی جانب۔ اور روایت میں ہے کہ فرماتے ہیں کہ ابو طالب نے 300 اونٹ نہر اچھا، کیے، اور 1000 جو ہے گوسفند اور گائیں، انہیں بہت عظیم الشان، واتخذ ولیمتن عظیمہ، اور ایک بہت بڑے عالی شان پیمانے پر ولیمہ کا اہتمام کیا گیا، اور کہا معاشر الناس، اے لوگو، الا من اراد من طعام علی ولدی، جو چاہتا ہے کہ علی ابن ابی طالب کی ولادت کا ولیمہ تناول کرے، فحلموا، وہ آئے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، طوفوا بالبیت سبعا وسبعا، پہلے اس کعبے کا طواف کرے 7 مرتبہ شوط، وادخلوا وسلموا، اور گھر کے اندر آئے اور سلام کرے، علی ولدی علی، میرے اس بچے کو، اچھا، وہ بچہ جو 3 دن کا یا 7 دن کا اس ولیمہ رکھا جا رہا ہے، اور سلام کرے اس بچے کو، کیونکہ امیر المومنین کرامات دیکھ چکے تھے، معجزات دیکھ چکے تھے، اور ایک کے بعد ایک معجزات، کہ یہ ایک منفرد بچہ ہے، فإن اللہ شرفہ، خدا نے اس کو شرافت بخشی ہے۔ اچھا سر، آپ نے ابھی جناب ابو طالب کے حوالے سے بات کی، جناب ابو طالب کی بھی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہے، لیکن ہم تاریخ میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے ایمان پر سوال اٹھایا جاتا ہے، تو اس کی کیا وجہ جو ہے وہ یہ ہے؟ ہاں، اصل میں دیکھیں یہ روایتوں کے اندر ایک عجیب چیز آئی ہے، اور بڑی ایک مسئلہ ہے، خود یہ جو روایت ہم نے پڑھی جلد نمبر 35 صفحہ نمبر 10 کی جو روایت ہے، بہت مفصل روایت ہے، 5-6 صفحے کی روایت ہے، اس روایت کے آخر میں ایک سوال اٹھایا گیا ہے، اور وہ سوال یہ تھا کہ خود جابر کہتے ہیں، یا رسول اللہ، کہ اگر جب ابو طالب کا یہ مقام ہے اور یہ مرتبہ ہے، اللہ اکبر، پہلے تکبیر کہی جابر نے، الناس یقولون، لوگ کہتے ہیں، ابا طالب ما تکافرہ، ابو طالب جو ہے اس دنیا سے گئے کفر کی حالت میں، نعوذ باللہ، قال، رسول خدا فرماتے ہیں، یا جابر، اللہ اعلم، خدا ہی جانتا ہے کہ کون کافر اور کون مومن اس دنیا سے گیا، انہ لما کانت اللیلۃ التی اسری بی فیہا الی السماء، جب مجھے شب معراج پر آسمانوں میں لے جایا گیا، انتہیت الی العرش، عرش 7 آسمانوں کے بعد ہے، عرش پروردگار، ابھی 7 آسمان اس سے مراد کیا ہے، یہ خود ایک تفصیل ہے، جب عرش کے قریب پہنچا
فرأیت اربعۃ انوار، میں نے 4 نوروں کو دیکھا. اس 4 نور نے رسول اللہ کو اپنی طرف جلب کیا، متوجہ کیا. رسول نے سوال کیا الہی ما هذه الانوار، یہ 4 نور کون سے ہے؟ فقال، اللہ نے جواب دیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حاذا عبد المطلب، یہ عبد المطلب ہے. عبد المطلب رسول خدا کے دادا. وحاذا ابو طالب، یہ رسول خدا کے چچا. وحاذا ابو کا عبداللہ، اور یہ تمہارے بابا والد عبداللہ ہے. اور چوتھے وحاذا اخو کا طالب، اور یہ تمہارے بھائی طالب، امیر المومنین کے سگے بھائی. اور رسول خدا کو بھائی کہا گیا کیونکہ جو ہے طالب 30 سال کے تھے جب مولا کائنات پیدا ہوئے، تو رسول خدا بھی 30 سال کے تھے، اور اس میں خیال سے ہم عمر تھے، اس وجہ سے کہا گیا تمہارے بھائی طالب ہے. یہ 4 افراد، ان 4 افراد کے نور کو خدا نے عرش کے قریب جو ہے قرار دیا ہے. اب رسول نے جو سوال کیا اس سوال نے بہت سارے مسئلے کو حل کر دیا. قلت الہی وسیدی فبما نالو حاضر درجہ، ان 4 انوار کا، ان 4 شخصیت کا جو ہے یہ مرتبہ خدا نے جو ہے قرار دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو خدا نے 3 چیزیں بتائی، ان 4 افراد کے بارے میں 3 چیزیں بتائی. قال، خدا فرماتا ہے، بکتمانہم الایمان، سب سے پہلے کہ ان 4 افراد نے اپنے ایمان کو مخفی رکھا تھا، چھپا کے رکھا تھا. یہ مامور تھے اللہ کی طرف سے اپنے ایمان کو چھپائیں. وَإِظْهَارِهِمُ الْكُفْرَ، اور کفر کا اظہار کریں، جس کو ہم تقیہ کہتے ہیں. یعنی کتنا مشکل کام ہے کہ جو ایمان سے لبریز ہو اور اظہار کفر کرے تاکہ رسول خدا کی آمد کا سلسلہ ہو، ان کی جان بچ جائے. کتمان ایمان کو مخفی رکھنا، اظہار کفر 2، وصبرہم علی ذالک، اس تقیے پر صبر کرنا، یہ 3 چیز، حتی ماتوا، یہاں تک کہ جی. بہت شکریہ صاحب. میرا خیال ہے کہ ہم نے جو ہے وہ کافی اچھے طریقے سے چیزوں کو سیکوینس کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کیا. ناظرین، یہی ایک اس جو خصوصی پروگرام تھا مولا کائنات کی ولادت کے حوالے سے، ہم نے کوشش کی کہ کچھ سیکوینس میں جو ہے وہ چیزوں کو ڈسکس کیا جائے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.